بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب علیم في الدنيا والآخرہ۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ لوگ جو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ معاشرے میں بے حیائی اور برائی کو پھیلائیں، فرمایا ان کے لیے عذاب علیم، دنیا میں بھی آخرت میں بھی میں نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور پھر آخر میں فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، یہ عذاب بہت بڑا ہوگا ان کے لیے۔ ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ ٹک ٹاکر ایک ثنا یوسف نامی لڑکی کو اس کے نامراد عاشق نے قتل کر دیا۔ اس قتل کو کسی بھی طرح جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا، کوئی بھی جسٹیفیکیشن اس کی ناقابل قبول ہے کہ ہم کہیں اس نے یوں کیا اس نے یوں کیا، کچھ بھی نہیں ہے۔ آخر ایک انسان کا قتل ہے، اور ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، اس کی ہمیں کسی بھی طرح سے اس کی ہم حمایت نہیں کرتے، لیکن دوسری طرف عوامل کو بھی دیکھنا چاہیے ہمیں کہ آخر وہ کیا عوامل ہوئے، وہ کیا اسباب پیدا ہوئے کہ جن کی وجہ سے وہ لڑکا اس حد تک پہنچا۔ اور جیسا کہ سننے میں آ رہا ہے کہ وہ ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا تھا، میٹرک پاس تھا، مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا تھا، پھر وہ ٹک ٹاک پر اس لڑکی سے دوستی کرتا ہے، پھر وہ آگے بڑھتے ہیں، واٹس اپ نمبر کا لین دین ہوتا ہے، واٹس اپ پہ باتیں ہوتی ہیں، میل ملاقات ہوتی ہے، اس لڑکے کو گھر کا ایڈریس کیسے پتہ چلتا ہے اور وہ گھر کیسے پہنچتا ہے، پھر اس کو برتھ ڈے کا پتہ ہوتا ہے کہ فلاں دن اس لڑکی کی برتھ ڈے ہے اور وہ گفٹ دیتا ہے۔ یہ ساری چیزیں شروع سے ایک چین چلتی آ رہی ہے، اگر اس کو پہلے دن پہ بریک لگا دی جاتی تو یہ سانحہ کبھی نہ ہوتا، لیکن چونکہ معاشرہ اس حد تک بگڑ چکا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹک ٹاک پر اگر کوئی یہ ہے کہ ہمارے ہاں والدین بھی اس بات کو نوٹ نہیں کرتے کہ ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں جن کے ہاتھ میں ہم نے موبائل دے دیے ہیں، آیا وہ ان موبائل کا صحیح استعمال کر رہے ہیں یا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ اب یہ اتنی بڑی بات ہے کہ ایک لڑکی ٹک ٹاک پہ ویڈیو بناتی ہے، پیڈ پروموشن کرتی ہے، اس کو پیسے ملتے ہیں، اس کے پاس گفٹس آتے ہیں، اس کے گھر میں پیسے کی ریل پیل ہوتی ہے، تو کیا والدین کو پتہ نہیں تھا اس چیز کا؟ یقیناً پتہ تھا، والدین کو پتہ تھا، اور وہ اس بات کو سمجھتے تھے کہ ہماری بیٹی کیا کر رہی ہے۔ جب پوری دنیا دیکھتی ہے، 1 ملین فالوور اس کو دیکھتے ہیں، 1 ملین لوگ اس کی ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، تو کیا والدین کو نظر نہیں آتی تھی وہ چیز؟ رشتہ داروں کو نظر نہیں آ رہی تھی؟ لیکن چونکہ وہ ایسی کمیونٹی سے تعلق رکھتی تھی کہ جن کے ہاں یہ چیزیں عیب نہیں سمجھی جاتی، تو اس کا لازمی نتیجہ پھر یہی نکلنا تھا کہ کوئی نہ کوئی لڑکا اس پہ عاشق ہوتا، پھر وہ قدم آگے بڑھاتا، پھر وہ ناجائز تعلقات پہ مجبور کرتا، بہرحال جو بھی تھا۔ لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ معاشرہ اس قدر بے حیائی اور برائی کا شکار ہو چکا ہے کہ والدین جانتے بوجھتے بھی آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ آنے والے حالات کو سمجھ بھی رہے ہوتے ہیں، پھر بھی اس کے خلاف کوئی عملی قدم نہیں اٹھا رہے، اولاد کے ڈر سے کہ اولاد اب جوان ہو گئی، اب اولاد کو کیا کیا جائے، کیا کہا جائے، کیسے سمجھایا جائے۔ یہ چیزیں، یہ اس معاشرے کا گیپ ہے کہ لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں کہ اولاد کو کیسے جو ہے نا اولاد کی تربیت کی جائے۔ بھائی، آپ نے جب ایک آلہ اس کے ہاتھ میں دے دیا تو آپ اس کی نگرانی بھی تو کریں کہ وہ کر کیا رہے ہیں، وہ آپ کا بچہ ہے یا بچی ہے، وہ اس کو کس طرح یوز کر رہی ہے، اپنے نگرانی میں اس کا استعمال کروائیں، اور تعمیری مقاصد کے لیے استعمال کریں، تخریبی مقاصد کے لیے استعمال نہ کریں۔ ادھر اگر یہ لڑکی کا یہ حال ہے تو لڑکے کا بھی وہی حال ہے کہ والدین کو پتہ نہیں کہ اس کے پاس موبائل ہے، کس لڑکی سے باتیں کر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، اور اس کے والدین کو یہاں تک بھی خبر نہیں ہے کہ ہمارا بیٹا کیا کرتا پھر رہا ہے۔ آپ اپنے بیٹے کے اوپر نظر رکھیں کہ آپ کا بیٹا کیا کر رہا ہے، آپ کی بیٹی کیا کر رہی ہے، کیا گول کھلا رہے ہیں۔ اور جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب حیا اٹھ جائے تو پھر جو چاہے دل چاہے کرو۔ یہی حال ہوا ہے پھر معاشرے میں کہ جب حیا ختم ہو گئی پھر اس طرح کے المیہ جنم لیتے ہیں، پھر اس کے بعد بیٹھ کر ہم لوگ جو ہے نا آنسو بہاتے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز بھی ابھر کر سامنے آئی ہے کہ لوگوں نے اسلام کو ہدف تنقید بنا لیا، لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ دیکھیں جی، یہ فرسودہ روایات ہیں، یہ غیرت کا مسئلہ تھا، اور یہ غیرت اور یہ عزت، یہ چیزیں یہ فرسودہ روایت۔ بھائی، اسلام نے اس چیز کا حکم دیا ہے، اسلام نے غیرت اور شرم و حیا کا حکم دیا ہے، اور لوگوں نے پھر اس کو ہدف تنقید بنا لیا کہ یہ کہاں کی غیرت، اور جبکہ معاملہ غیرت کا تھا ہی نہیں، معاملہ تو عشق مشوقی کا تھا۔
جس میں یہ سارا نقصان ہوا، اور لوگوں نے اس کو اسلام کے ساتھ جوڑ دیا۔ جبکہ میں آپ کو بتاؤں کہ میرا کئی سالوں سے اس چترالی کمیونٹی سے چترال کے لوگوں سے میرا تعلق ہے، اور آج تک الحمدللہ تعلق ہے میرا، اور بہت اچھا تعلق ہے میرا، خاندانی ریلیشن ہے ان لوگوں کے ساتھ۔ میں ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا، ان کے گھروں میں گیا ہوں، میں ان کے جو ہے نا وہ ان کے گاؤں دیہاتوں میں گیا ہوں، اور میں نے ان کو بہت قریب سے دیکھا ہے، بہت قریب سے جانتا ہوں۔ چترال کا یہ کلچر نہیں ہے۔ چترال کی بیٹیاں باحیا، غیرت مند، باشعور، مہذب اور تعلیم یافتہ ہیں۔ وہ لڑکیاں ان کے اس طرح کی حرکات میں ملوث نہیں ہیں، اور یہ چترالی کمیونٹی کا یہ چیز نہیں ہے۔ یہ چترال میں ایک مخصوص ایک کمیونٹی ہے جن لوگوں کے یہاں یہ چیز عیب نہیں سمجھا، جبکہ چترال کے لوگ خالصتاً مذہب پسند، مہذب، تعلیم یافتہ، بردبار اور بڑے بڑے نرم دل اور بڑے پولائٹ لوگ ہیں۔ میں نے ان کے ساتھ گاڑیوں میں سفر کیا ہے، یقین مانیں آپ اگلی سیٹ پر بیٹھے ہیں نا، پچھلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے دو بندے جب آپس میں بات کر رہے ہوں تو آپ کو ان کی آواز بھی سنائی نہیں دیتی، اتنا آہستہ آواز سے بولتے ہیں وہ لوگ، اور اتنے نرم دل ہیں، اتنے مہمان نواز ہیں کہ آپ اگر گاؤں میں چلے گئے کسی گھر میں مہمان، تو پورا گاؤں سمجھتا ہے کہ یہ ہمارا مہمان ہے۔ آپ نے وہاں سے رشتہ کر لیا، آپ کا وہاں سے رشتہ داری ہو گئی، تو پورا گاؤں سمجھتا ہے یہ ہمارا رشتہ دار ہے۔ اتنے اچھے لوگ ہیں، اتنے دیندار، مہذب، پڑھے لکھے۔ اور آپ کو میں بتاؤں کہ اس وقت دنیا میں پاکستان میں اگر کوئی سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں تو وہ چترالی ہے، جو اس وقت سب سے زیادہ سرکاری نوکریوں پر اور اچھے عہدوں پر فائز ہے۔ تو ان کے ہاں تعلیم ہے، لیکن یہ کلچر نہیں ہے جس طرح کا کلچر یہ ٹک ٹاک پر آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ شاید چترال کا کلچر ہے۔ یہ پورے چترال کا نہیں ہے، یہ ایک مخصوص کمیونٹی ہے جس کا یہ مسئلہ ہے، باقی پورے چترال کا نہیں ہے۔ تو بہرحال جو بھی ہے، اس چیز کا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد پر نظر رکھیں۔ جب اس طرح کے سانحات، اس طرح کے علمیت جنم لیتے ہیں تو پھر ہمیں لگتا ہے کہ کہیں ہم سے غلطی ہو گئی ہے، جبکہ ہم پہلے اس چیز کو نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ ہم سے کہاں غلطی ہو رہی ہے اور ہم اپنی اولاد کی کس طرح کی تربیت کر رہے ہیں۔ ہم لوگ اس چیز کو نہیں دیکھ رہے ہوتے، تو اس لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنی اولادوں کی اچھی تربیت کریں، اور اگر خدا نہ خواستہ موبائل کسی ضرورت کی وجہ سے ان کے ہاتھ میں دیا بھی ہے تو اس کی نگرانی تو کریں، کم سے کم چیک اینڈ بیلنس تو رکھیں کہ کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ایسی چیزوں سے محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔